الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. ثم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. اللہ کی حمد و ثنا ذکر جناب مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا عرض کرنے کے بعد قابل صاد احترام میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، ماہ مقدس جمادی الثانی شریف کا ہے. میں نے پچھلے جمعے یہیں سورہ آیہ پاک کی تلاوت کی تھی جس میں اللہ کریم نے پہلے اپنا تعارف کرایا، وہ بھی اپنے محبوب کے حوالے سے، پھر محبوب کے دین کی بات کی، اس کی عظمت کو بیان کیا کہ میرے محبوب کا دین تمام ادیان پر غالب ہے. پھر اللہ کریم نے محبوب کی رسالت کی گواہی کی بات کی، فرمایا محبوب کوئی مانے نہ مانے تو مجھے مانتا جا، میں تجھے مانتا ہوں اور تیرا اعلان کرتا ہوں کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی تیری رسالت پر گواہ کافی ہے. ذاتی نام لے کر مصطفیٰ کا اعلان کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر محبوب کے غلاموں کا تذکرہ کیا،
کہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. پھر ان کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا کہ تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا چاہتے ہیں. محبوب کے غلاموں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ جو بیان کیا کہ میرے محبوب کے جو ساتھی ہیں ان کا رہنا سہنا، طریقے کیسے ہیں. فرمایا وہ انکار کرنے والوں پر سخت ہیں اور جو محبوب کا اقرار کرتے ہیں ان کے اوپر بڑے ہی مہربان اور رحم دل ہیں آپس میں. اور تو ان کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے ہیں اور ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کریم نے جو اپنے محبوب کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا جو ہدایت لے کر آیا ہے. اس کا دین تمام ادیان پر غالب ہے. یہ میرا رسول ہے، اس کی رسالت کی گواہی میں دیتا ہوں اور میں اکیلا ہی گواہ کافی ہوں. اور جو اس کے ساتھ ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں اور ان کی نشانیوں کو ہم نے تورات و انجیل میں بھی بیان کیا ہے، تو ان میں بھی پڑھ لیں. ان کی پہلی کتابیں جو آسمانی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان میں بھی میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کی نشانیوں کو بیان کیا ہے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ عطا کر، کیونکہ ان کی کتاب میں غلامان مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا. اور اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا کر، مجھے حضور کا امتی بنا لے، کیونکہ امت مصطفیٰ کی عظمت و شان، مرتبہ اور مقام یہ رب ذوالجلال نے ان کی کتاب میں بھی بیان کیا تھا، ان پر بھی یہ نازل ہوا تھا. اب ان میں دیکھیں وہ نفوس قدسیہ جن کا ذکر قرآن عظیم نے کیا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں ان کی کیفیت کیا ہے. مفسرین نے تمام وہ صحابہ جو حضور کے غلام ہیں وہ حضور کے ساتھ ہیں، لیکن والذین معہ کے مصداق صداقت کے بادشاہ سیدنا ابوبکر صدیق کو مفسرین نے قرار دیا کہ وہ ہر حال میں اور بچپن سے لے کر آخری وقت تک سرکار کے ساتھ تھے. یعنی کہ حضرت ابوبکر کی ذات وہ ذات ہے جو بچپن میں بھی سرکار کے ہم عمر تھے، رہتے بھی قریب قریب تھے، بچپن بھی گزارا، شباب کے ایام بھی اکٹھے گزارے. اور جب رسول نے رسالت کا اعلان کیا، خود میرے آقا فرماتے ہیں ہر کسی نے مجھ سے رسالت کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھا ہے، لیکن ابو بکر نے مجھ پہ کوئی سوال نہیں کیا. یعنی کہ میری رسالت پر ہر کسی نے سوال کیا کہ آپ رسول ہیں، رسول کے لیے یہ ہونا چاہیے، کوئی چیز دکھائیں کہ آپ رسول ہیں. لیکن ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے رسول سے کوئی سوال نہیں کیا. ادھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ادھر حضور نے حضرت ابو بکر کا صدقت یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی، کیونکہ وہ بچپن سے جانتے تھے کہ حضور کا بچپن دوسرے بچپن لڑکوں سے منفرد تھا. وہ ایام شباب بھی جانتے تھے کہ سرکار کی جوانی کے ایام بھی دوسرے نوجوانوں سے منفرد تھے. شادی کے بعد کے حالات کو بھی جانتے تھے کہ حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح کے بعد جو سرکار نے اپنا سارا مال قربان کر دیا اور ختیجہ نے سارا مال مشر مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، اس انداز کو بھی جانتے تھے کہ یہ سوائے رسول کے اور کوئی نہیں کر سکتا.
اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے رسالت پر کوئی کمال نہیں مانگا، کیونکہ وہ بچپن سے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا ہر کام باقی لوگوں سے منفرد ہوتا ہے۔ پھر کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس موقع پر ابوبکر صدیق سرکار کے ساتھ نہ ہوں۔ سب سے مشکل ترین وہ وقت تھا جب رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ وہ رات اہل مکہ نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے رسول کو قتل کر دینا ہے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک جوان ننگی تلواریں لے کر میرے آقا کے دروازے پر تھے، اور سرکار نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی ہی کائنات میں فرد واحد ہیں جو رسول کے بستر پر لیٹ سکتے تھے، کیونکہ وہ بچپن میں سرکار کے ساتھ لیٹتے رہے، اور حضرت علی ہی کی ذات وہ ذات ہے جن کو یہ حق تھا کہ وہ رسول کے بستر پر لیٹتے۔ باہر ننگی تلواریں تھی، علی کو بستر پر لیٹنے کا حکم دیا، لوگوں کی امانتیں دی کہ یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، ان کو دے کے آنا۔ خود سرکار جب باہر نکلے تو وہ ننگی تلواریں لیے 30 نوجوان کھڑے تھے۔ سرکار نے زمین سے مٹی اٹھائی، شاہت الوجوہ کہہ کر کے چہرے پہ پھینکی، وہ کھڑے کھڑے سارے سو گئے، کسی کو ہوش نہیں، اور سرکار ان سے گزر گئے۔ گزر کا سرکار پورے مکے میں جس کے دروازے پر گئے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا دروازہ تھا۔ ہجرت صحابہ نے پہلے بھی کی، حبشہ کی ہجرت مشہور ہے جس میں عثمان غنی جیسے شخصیات بھی گئے، حضرت جعفر طیار بھی گئے، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت ابو طالب کے صاحبزادے اور حضرت مولا علی کے بڑے بھائی، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی اور سورہ مریم کی تلاوت کی، جس سے شاہ حبشہ رونے لگا اور ایسا سکتہ طاری ہو گیا اور قرآن عظیم کا ایسا رعب طاری ہو گیا۔ اس میں ابو سفیان بھی مخالفت میں گیا ہوا تھا، اس نے مخالفت میں کہا تو حبشہ کے بادشاہ نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا، یہ جو کہتا ہے کہ آپ کا رسول اس نے رسالت کا اعلان کیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا سچ ہے۔ تو کہا یہ میرے پاس آیا ہے کہ آپ ان کو پناہ نہ دیں۔ قربان جائیں جعفر طیار کے جواب پر۔ آپ نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا جس رسول نے اعلان کیا ہے وہ حبشہ میں ہے یا مکہ میں ہے؟ اس نے کہا مکہ میں ہے۔ تو کہا مکے والے تو اس کو پناہ دے رہے ہیں اور آپ یہ یہاں آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو پناہ نہ دیں، رسول کو جا کر نکالے نا وہاں سے، ہمیں پناہ آپ نے دینی ہے تو دے، نہیں دینی تو آپ کی مرضی ہے۔ جس نے اعلان کیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا، وہ آقا تو مکہ میں ہے، یہ مکہ میں جائے۔ ابو سفیان پر شاہ حبشہ نے سوال کیا، کہنے لگا وہ کردار کا کیسا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کردار کا کیسا ہے؟ بات کردار سے ڈاکٹر صاحب بنتی ہے، اور کردار انسان کی عظمت کی نشانی ہے۔ کردار انسان کو عظیم کر دیتا ہے۔ جب کردار صحیح ہوتا ہے تو دشمن بھی کہتا ہے لاکھ اعتراض کرو لیکن اس کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھاؤ۔ پوچھا وہ کردار کا کیسا ہے؟ ابو سفیان دشمن ہے، مخالفت میں گیا ہے، شاہ حبشہ کو ان لوگوں کو پناہ نہ دینے کے لیے گیا کہ جو مکہ چھوڑ کے آ رہے ان کو پناہ نہ دو، لیکن جب میرے رسول کے کردار کی بات آتی ہے ابو سفیان کی زبان بھی کہتی ہے کہ ہم اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کے کردار پر انگلی، وہ سچا ہے، سچ بولتا ہے، صادق ہے، ہم نے کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں سنی۔
اور امین ہے، امانتیں رکھتا ہے لوگوں کی، لیکن ہر کسی کی امانت کو اسی طرح واپس کرتا ہے۔ کردار کے لحاظ سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو شاہ ابشا نے کہا اگر وہ کردار میں اعلیٰ ہے تو پھر اس کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ وہ حبشہ کی ہجرت بھی تھی جس میں ابو سفیان کی مخالفت کے باوجود شاہ حبشہ نے پناہ دی، پھر وہ سرکار پر ایمان بھی لے آیا۔ حضرت جعفر طیار مولا کائنات کے بڑے بھائی وہاں رہے حبشہ میں، وہ واپس آئے جب خیبر فتح ہوا اس دن واپس آئے، اتنا عرصہ وہ وہاں ہی رہے حبشہ میں۔ لیکن ام حبیبہ کا نکاح بھی اسی نے کیا ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضرت معاویہ کی بہن ہے، میرے رسول کی بیوی ہے۔ وہ بھی گئی تھی وہاں ہجرت کر کے، لیکن اس کا شوہر وہاں عیسائی ہو گیا نکاح سے۔ جب خاوند دین چھوڑ جائے تو اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ شاہ حبشہ نے وہاں سے سرکار کا نکاح کیا اور ام حبیبہ وہاں سے آئی تھی حبشہ سے۔ اچھا، سرکار کے نکاح میں آ گئی، عظمت پا گئی، ام المومنین بن گئی، اور قربان جائیں کیا شان ہے ام المومنین کی بھی، حضرت ام حبیبہ کی بھی، کہ ام حبیبہ نے ایک رات کو ابو سفیان مدینے میں آیا ڈیری لینے کے لیے کہ میری بیٹی ہے، وہاں سے ملتا ہوں تو رات کا پتہ چلتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، بستر رسول بچھا ہوا تھا، جو کہ سرکار ہر ازواج کے گھر ایک رات گزارتے تھے۔ وہ بستر پر بیٹھنے لگا، قربان جی ام المومنین کی شان پر حضرت ام حبیبہ نے بستر نکال لیا، نیچے سے اٹھا لیا۔ اس نے کہا ام حبیبہ میں تیرا باپ ہوں۔ کہا تو باپ ہے لیکن کافر ہے، یہ بستر میرے رسول کا ہے، میرے رسول کے بستر پر کوئی کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت جعفر طیار اتنا عرصہ وہاں رہے، خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر طیار آئے تو میرے رسول کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فرمایا آج پتہ نہیں چلتا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے، جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ بلکہ غفور صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بھی بڑا مان ہوتے ہیں، کیونکہ میرے حضور تنہا تھے نا، کوئی بھائی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب کی اولاد حضور کے بھائی تھے، حضرت ابو طالب کی اولاد حضور کے بھائی تھے، اور جعفر طیار ان کے بیٹے تھے، حضرت علی سے بڑے تھے۔ تو حضور نے ان کے آنے کی خوشی میں یہ الفاظ بولے کہ خیبر کی فتح کی بڑی خوشی ہے مجھے، یہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ ہے جو حضرت مولا کائنات نے فتح کیا ہے، جہاں مرحب کو بچھاڑا ہے، خیبر کے قلعے کے دروازے کو کھاڑا ہے، اور ایک انگوٹھے پر پورے لشکر کو گزارا ہے۔ یہ جرأت مولا کائنات بھی بے پناہ تھی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج میری خوشی کی انتہا ہے، لیکن یہ فرق نہیں کر رہا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ وہ جعفر طیار، ہجرت حبشہ بھی تھی، مشکلات اس میں بھی تھی، لیکن یہ رات جو ہجرت مکہ سے مدینہ ہے، مولا کائنات کو بستر پر لٹایا حضور نے۔ اس رات کی تاریکی میں جس دروازے پر آئے وہ دروازہ سیدنا ابوبکر صدیق کا تھا۔ اور حبشہ کو جب صحابہ جا رہے تھے، مدینے کے لیے بھی حضور نے کہا تھا نکل جاؤ، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اجازت مانگی تھی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں ابوبکر انتظار کرو، تمہارا بھی کوئی ساتھی آئے گا، ہم سفر آئے گا جو تجھے ساتھ لے کر جائے گا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کے اشارے سے میں سمجھ گیا کہ کملی والے کرم فرمائیں گے اور میرے لیے تشریف لائیں گے۔ آپ نے 2 اعلیٰ نسل کی اونٹنیاں ہر رات تیار رکھتے تھے، اور ہر رات دروازے پر کھڑے رہتے کہ میرے آقا آئیں، دروازہ کھٹکھٹائیں تو دیر نہ ہو۔
یار ماننے والوں کے بھی قربان جائیں. ہمارے گجرات میں ایک سائی رحمت خان تھے, چڑیاولا ایک گاؤں ہے, وہاں انہوں نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے. سائی رحمت خان وہ ہمارے بڑے قبلہ شاہ صاحب کے مرید تھے, پیر ویاض شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. 12 سال انہوں نے شاہد اللہ دریائی دربار پر پانی بھرا. اس وقت تو یہ موٹریں نہیں تھی, بجلی نہیں تھی, تو وہ ہاتھ سے پانی بھر کے لوگوں کے لیے وضو کے لیے ہوتا. 12 سال سیری کے ٹائم آنا, تو 12 سال بڑی بڑی مٹی تھی جس کو وہ بھرتے تھے ٹینکی کو, تو اس میں وہ پانی بھرتے. پھر اللہ نے کرم کیا, پھر وہ انہوں نے چراولے ڈیرا لگا لیا, بڑی خوبصورت مسجد بنائی, بڑی خوبصورت مسجد بنائی. ان کا ایک درویش تھا سائی رحمت کا, تو وہ سائی اوپر مسجد کی چھت پر نا, وہ مسجد کے اوپر چھت کو لیپ دے رہا تھا, اوپر پانی شانی کے لیے بچانے کے لیے مٹی ڈال کے اس کو سیدھا کر رہا تھا. نیچے سے سائی رحمت نے آواز دیا سائیں, اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی, ٹانگیں ٹوٹ گئی. وہ سائی رحمت نے کہا یہ تو نے کیا کیا سائیں؟ کہنے لگا سائیں تو آواز دیتی سی, اگر میں پوڑیاں رستے آؤں تو دیر ہو جاتی, تیری آواز تے میں اس وقت تیرے قدموں میں گر گیا کہ دیر نہ ہو جائے. ایسے ایسے ماننے والے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سائیں غسل میں نہا رہا, بات میں نہا رہا تھا, تو سائی رحمت نے آواز دی باہر سے آیا نا, اس درویش نے کپڑے ہی نہیں پہنے, ایسے ہی آ کے ہاتھ مار کے کہتا جی سائیں. انہیں کہا بیٹا اگر کپڑے دے پال ہے, انہیں کہا سائیں کپڑے پانا تو دیر ہو جاتی. یعنی کہ ماننے والوں کے بھی عجیب انداز ہے محبت کرنے. لیکن واہ صدیق اکبر تیری شان پہ قربان جائیں, ہر رات دروازے پہ کھڑے رہتے کہ سرکار آئے تو دروازہ کھولنے میں دیر نہ ہو. اور مدینے والے آقا تیرے انتخاب کے بھی قربان جائیں. پورے مکہ میں جس کا سرکار نے انتخاب کیا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. مکے میں اور بھی لوگ تو تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے غار میں شور کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. ارے نادانو, نبوت کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. نبوت کا انتخاب بولو, بے وفاؤں کا انتخاب نبی نہیں کرتا. نبی کا انتخاب وفاداروں کا ہوتا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم اگر کوئی وفادار نہ بھی ہو, اگر رسول کی نگاہ میں آ جائے تو وفادار بن جاتا ہے. وہ رات بڑی مشکل کی رات تھی. مولا علی کا بستر پہ لیٹنا بھی بڑا کمال ہے, پر پورے مکے میں رات گزرنا بھی یہ بھی صدیق اکبر کا کمال ہے. صدیق اکبر اس سفر میں بھی حضور کے ساتھ ہے جو مشکل ترین سفر ہے. کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. پوچھا حضور نے ایسا کیوں کر رہا ہے؟ عرض کی کملی والے, دشمن کہیں سی بھی آئے پہلے وار مجھ پر, پہلے وار مجھ پر. پھر وہ غارے سور میں آئے. یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے, وہ سنانا مقصود نہیں ہے میرا. اس غار میں جو پیغام لاتی اور جو دودھ بکریوں کا لاتی, وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء تھی, جو مکے کے حالات بتاتی اور دودھ وہاں آ کر پیش کرتی. اچھا, مکڑی نے جالا تان لیا, کبوتروں نے انڈے دے لیے, اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کپڑے پھاڑ کے وہ جو اندر سوراخ تھے نا ان کو بند کر دیا. سانپ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہاں تھا, جس نے دعائے عیسیٰ سنی کہ یا اللہ امت مصطفیٰ میں مجھے رکھ, حضور کا امتی بنا, اس سانپ نے بھی دعا کی کہ یا اللہ, اے اللہ کے نبی عیسیٰ مجھے اس نبی کی زیارت ہو سکتی ہے. فرمایا اس غار میں چلا جا, وہاں سرکار ہجرت کی رات آئیں گے. وہ 500 سال سے وہاں منتظر تھا. سرکار نے جب دیکھا نا ابو بکر کے کپڑے سارے, جو چادر وغیرہ تھی وہ نہیں ہے, پوچھا یہ کپڑے کدھر کیے تو نے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سوراخوں کو بند کر دیا. حضور نے اس ادا پر دعا دی. فرمایا ابو بکر اللہ قیامت کے دن تجھے میرے ساتھ اسی محل میں جگہ عطا کرے جہاں میں ہوں. یہ کس کو کہا جس نے وفاداری کی؟ جس نے بولو وفاداری کی. فرمایا تیری اس ادا پر کہ تو ہر سوراخ کو بند کر دیا, اپنے کپڑے پھاڑ دیے ہیں, میری حفاظت کے لیے تیرے لیے دعا یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں تو میرے ساتھ ہو. وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہر حال حضور کے ساتھ ہے. صحابہ بیٹھے ہیں,
حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، النساء والطیب قرۃ فی الصلاۃ، مجھے بیوی بھی پسند ہے، خوشبو بھی پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اچھی بیوی یہ بھی گھر کی آبرو ہے، اور جس گھر میں بیوی اچھی ہو وہ گھر جنت ہے، وہ گھر بولو جنت ہے۔ اگر گھر والی اچھی نہیں ہے تو وہی جہنم ہے۔ بیوی اگر اچھی ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ گھر جنت ہے، اگر بیوی اچھی نہیں ہے تو وہی گھر جہنم ہے۔ بندہ سارا دن کام کرے، گھر جائے، اس کی زبان پہ بسم اللہ بھی نہ آئے، وہ آگے بڑھ کے سلام بھی نہ کرے، قریب بیٹھ کے چائے کا بھی نہ پوچھے، تو بندہ دے بھائی منظور مر گیا جیندہ جاگدا۔ باہر مسکین یبدا آیا، گھر اس چاہ نہ چلیا بھی کچھ چاہ دا کام ملے گا، بیوی تو جملے پیار دے بولے گی۔ اے ویر اس تے رنگ رنگ دیاں بیبیاں ہوندیاں نے، وہ اپنے پیسے بچان واسطے ویر اس دکاندار نال مسکرا کے، اور بیبیاں نو قربان جائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ کرم فرمائے، گھر انہاں دا حال ویکھو تے توتیاں، نہ کپڑا کم دا، نہ چہرہ سواد دا، سر بنے ہیں ایویں قرآن لگی ہیں، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، سر پہ درد کردا ہے۔ وہی بی بی جڑی سر بن کے بیٹھی ہے انہوں کو بازار چلنا ہے، کپڑے بھی ول پا لے گی، میک اپ بھی کر لے گی، وہ دے چہرے تے نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر دے کوئی اثرات نے، چمک دمک کے بازار جائے گی۔ جدوں بازار جائے گی تو خوبصورت چیز نو ویکھنا ایک فطرتی تقاضا ہے۔ عورت کی آواز کو اس لیے العورت عورتن کہا کہ عورت کا معنی ہے پردہ، عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پردے میں رہنے والی چیز ہے، بازار میں جانے والی چیز نہیں ہے۔ تو جب آدمی گھر آتا ہے اگر بیگم 2 جملے پیار کے بولے، خدا کی عزت کی قسم کہتا ہوں سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ قربان جائے رسول کی زوجہ پاک پر، خود میرے سرکار فرماتے ہیں میں پریشانیاں دیکھتا باہر، غلاموں کو تڑپتے دیکھتا، بلال کو مار پڑتے دیکھتا، میں پریشانی کے عالم میں گھر آتا، میری خدیجہ میرے پاس بیٹھ کر میری داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پوچھتی میرے آقا پریشان کیوں ہے؟ خدیجہ کہ یہ جملے مجھے پوچھنا، پیار سے پوچھنا، میری ساری پریشانیوں کو دور کر دیتی۔ اس لیے حضرت خدیجہ جب وصال ہو گیا تو سرکار غمناک ہو گئے، عام الحزن، غم کا سال قرار دیا حضور نے کہ یہ سال غم کا سال ہے۔ حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ دونوں کے غم میں سرکار نے اس کو غم کا سال قرار دیا ہے۔ فرمایا بیوی، اچھی بیوی یہ بھی مجھے پسند ہے، اور خوشبو بھی مجھے پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، جس نماز سے ہم بھاگتے ہیں نا، سارا دن اسی گپا مارتے وقت موجود ہے، ایک دوسرے دا گلا کرنے واسطے وقت موجود ہے، کسی دی تڑ پٹن واسطے وقت موجود ہے، سیاست تے گفتگو کرنے واسطے وقت موجود ہے، نماز کے لیے تیرے پاس 5 منٹ نہیں ہے، جس کو میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور تیرے لیے فرماتے ہیں صلاۃ و معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، جو تیری معراج ہے اس کے لیے تو جاتے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، بی بی بھی پسند ہے، خوشبو بھی پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یا رسول اللہ میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں ابو بکر بولو۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا تجھے کیا پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے ان نظر لا وجہک، کہ آپ میرے سامنے رہے، آپ میرے سامنے رہے۔ انفال مال المال انفال مال فی امرک، کہ تیرے حکم پر اپنا مال خرچ کرو، تیرے حکم پہ اپنا مال، بنتی فی بیتک، اور میری بیٹی آپ کے گھر میں بیوی ہو، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ پہلی میری پسند یہ ہے کہ آپ میرے سامنے رہے، انفاق و مالی فی امرک۔ دوسری میری پسند یہ ہے کہ آپ کے حکم پر مال خرچ کروں، مجھے خدا مال دیتا جائے میں آپ کے نام پہ خرچ کرتا جاؤں۔ اور تیسری میری خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے
اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں رسول کا سسر ہوں اور حضور میرے داماد ہیں اور میری بیٹی ام المومنین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چھوٹی تھی عمر کی، 7 برس کی عمر، بعض 9 برس کی عمر کہا، چھوٹی عمر میں نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ کے بعد جو حضور کے نکاح میں آنے والی ہیں وہ حضرت عائشہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ حضور کو تصویر دکھائے گی کہ یہ آپ کی بیوی ہے، پھر حضور نے قبول کیا۔ لیکن قربان جائیں حضور کی عظمت پر اور ابو بکر کی اس ادا پر، فرمایا آپ ہر وقت میرے سامنے رہیں، یہ میری بڑی خواہش ہے۔ ہر ویلے حضور آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ مسجد نبی شریف میں بیٹا ختم کرنے لگے، مسجد نبی شریف میں صحابہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہ جہاں بیٹھتے تھے نماز کے لیے پھر آتے۔ جہاں ابو بکر صدیق کی جگہ تھی وہ ایسے تھی کہ سرکار مصلی پہ بیٹھتے، ممبر بیٹھتے، بالکل سامنے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے۔ باقی مسجد توسیع ہوئی ہے، اب بھی بڑی مسجد ہو گئی ہے مسجد نبی شریف، سارے دروازے ساری جگہ ہٹائی گئی ہیں، لیکن جہاں ابو بکر صدیق بیٹھتے وہ آج بھی جگہ موجود ہے، اس کو نہیں ہٹایا گیا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ہر وقت النظر لا وجہ کملی والے میں آپ کو دیکھتا رہوں، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، نماز بھی اسی کا نام ہے اور ابو بکر صدیق کا یہ کردار ہے۔ میں نے ایک تقریر سنی کسی مولوی کی کہ وہ کہتا ہے حضور پیچھے نماز پڑھتے ابو بکر صدیق آ کے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو نماز نہیں پڑھائی۔ 2 ہی موقع ایسے ہیں، ایک مرتبہ سرکار کسی قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے گئے، نماز اثر کا وقت تھوڑا تھا، صحابہ نے کہا نماز پڑھائے حضرت ابو بکر صدیق سے، وہ نماز میں ہے، حضور تشریف لائے، حضور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آئے اور صحابہ نے تالیاں بجائیں کہ امام کو پتہ چل جائے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز میں اتنے مستغرق تھے کہ آپ کو پتہ نہ چلا، انہوں نے تالیاں اور زور سے بجائیں تاکہ ابو بکر کو پتہ چل جائے۔ جب ابو بکر کو پتہ چل گیا سرکار آگے ہیں، نماز کے لیے حکم ہے جہاں جگہ مل جائے وہی کھڑے ہو جاؤ، صف چیرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن میرے آقا وہ ہیں جو صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آئے۔ ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے آنے لگے تو حضور نے کہا ابو بکر نماز کو مکمل کرو، اس کے باوجود ابو بکر پیچھے آگے، سرکار آگے ہے، نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پوچھا ابو بکر جب میں نے تجھے کہا تھا کہ نماز مکمل کرو پھر تو پیچھے کیوں آیا؟ عرض کی میرے آقا ابو کا ہوا کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ کملی والا پیچھے رہ رہا کہ نماز پڑھاتا رہا۔ ان کا ایمان تھا کہ سرکار پیچھے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خیال مصطفیٰ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب پوچھو ابو بکر کے دل میں کس کا خیال تھا، اس نے مصلی کس کے لیے چھوڑا تھا؟ وہ کہتا ہے نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر نے حضور کے خیال میں مصلی چھوڑ دیا۔ پتہ چلتا ہے تیرا مذہب یہ ہے کہ خیال مصطفیٰ سے نماز ٹوٹتی ہے، لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے آست آیا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ خیال مصطفیٰ سے نماز بنتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور دوسرا موقع وہ تھا جب سرکار بیمار تھے، 3 دن سے مسجد تشریف نہیں لائے، تو ابو بکر صدیق کو کہا کہ نماز پڑھائیں۔ نماز کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ ایک دن نماز کی حالت میں حضور دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے غلام ابو بکر کے پیچھے نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے اپنے دروازے کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹنے کی آواز آئی، صحابہ کے منہ ادھر تھے اور حضور کا جو حجرہ پاک ہے وہ ادھر ہے۔ صحابہ نے کعبے سے منہ پھیر کر سرکار کے دروازے کو دیکھنا شروع کر دیا، اور امام کا حال یہ ہے ابو بکر کا، انہیں مصلی چھوڑ کے پیچھے آگے حالت نماز میں، کعبے سے منہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ نے منہ پھیر کے کہا خدا کی عزت کی قسم سرکار کا چہرہ ہم نے ایسے پایا جیسے کھلا ہوا قرآن ہے، کھلا ہوا قرآن ہے۔ ارے صحابہ نماز میں کیا آپ کعبے سے منہ پھیر لے حضور کی طرف کر لیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، کیوں کہ کعبے سے منہ پھرا ہے تو اس کو دیکھا ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یہ تو حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب کعبے کا کعبہ، میرے حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے،
اللہ حضور کی محبت نصیب فرمائے، اللہ سیدنا ابوبکر صدیق کی اس غلامی اس محبت میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، آپ کی جملہ حاجات کو اللہ کریم پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ حضور کی امت پہ کرم فرمائے۔ ڈی ایم کے لیے بھی دعا ہے، ڈاکٹر صاحب کے لیے، برادران کے لیے، تمام احباب کے لیے۔ ہمارے مائی صاحبہ تشریف لائے ہیں کل پاکستان سے، تو مجھے انہوں نے فون کیا، وہ میرے محترم ہیں کہ بلا شاہ جی روشن زمین شاہ جی کے گھر والے بڑے میرے لیے عزت والے ہیں، تو کل ان کا بیگ ایئرپورٹ پہ کار پارک میں رہ گیا، تو وہ کہتے ہیں مجھے بیگ کا اتنی فکر نہیں ہے، اس میں شاہ جی کی تصویر بھی ہے، مجھے شاہ جی کی تصویر کا ہے، اگر کسی کو ملے آپ اعلان کر سکتے ہیں ٹی وی پر۔ میں نے کہا جی اگر کوئی سنے گا، ان کا بیگ رہ گیا تھا ایئرپورٹ کار پارک میں، تو وہ کہتے ہیں جو چیزیں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے شاہ جی کی اس میں تصویر ہے تو وہ مجھے بڑی عزیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ جی دنیا سے چلے گئے، پیر روشن زمین شاہ صاحب اللہ کے بڑے کامل ولی تھے، خدا کی قسم میں نے ان کی زندگی پاک کو دیکھا ہے۔ اور ملک صاحب جب ان کا جنازہ تھا نا شاہ جی کا، کئی بار یہاں تشریف لائیں سفید داڑھی والے، ان کے صاحبزادے سید عرفان حق میرے ساتھ آتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے، تو ان کے جنازے کو جب میں نے دیکھا، آخری لمحات بھی میں ان کے پاس تھا، میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا، تو مجھے فون آیا کہ شاہ جی کی آخری حالت ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو آپ آئیں، آپ کے بغیر وہ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں پروگرام چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا تھا، تو ان کے یہاں انہوں نے پیپ لگانا تھا، تو وہ داڑھی نہیں، یہاں سے بال نہیں کاٹنے دیتے تھے، تو میں نے جب گیا تو نرس مجھے کہتے ہیں یہ بال نہیں کاٹنے دیتے، پیپ ہم نے لگانا ہے ان کے یہاں، تو میں نے ان کے کان میں کہا آپ کیوں نہیں کاٹنے دیتے، تو آستہ کہتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے، تو میں نے اپنی محبت سے کہا، میں نے کہا یہ سنت ہے، جان بچانی فرض ہے، تو یہاں سے تھوڑے بال کاٹ لے تو پھر ان کی محبت پہ قربان جائیں۔ انہیں نا میرا یہ کہنا ایسے مانا کہ میرے ایسے گردن آگے ایسے کر دی، اس نرس نے مجھے کہا کہ آپ ہی اپنے ہاتھ سے ان کے بال کاٹیں کیونکہ ہم یہ جرت نہیں کر سکتے۔ تو ان کے جنازے کے بعد جب ان کا چہرہ پاک دیکھا، پہلے ویسے بھی خوبصورت تھے، سفید رنگ کے تھے، لیکن وہ جو نور تھا میں نے بہت کم لوگوں کے چہرے پر دیکھا ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ بیگ ہو تو وہ فرماتی ہے مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، شاہ جی کی اس میں تصویر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی محبت اپنے شوہر کے ساتھ، وہ بھی سمجھتے اللہ کے کامل ولی تھے، شب و روز کے دیکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پیر روشن زمین شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تمام حضور کی امت کی بخشش فرمائے، اللہ کریم آپ کو اور مجھے حضور کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب سنتے عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، انه تعالى جواد كريم مالك برؤوف رحيم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنه تعالى أعلى وأعلى عز وجل وأعظم أكبر والله يعلم ما تصنعون. دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. کریم پروردگار یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنی کریمی کے صدقے میرے مولا ہماری خطائیں معاف فرما. جو بیمار ہیں میرے کریم انہیں شفا عطا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. مملکات پاکستان کو ہر بلا وبا سے محفوظ فرما. خطہ کشمیر کو بھی میرے مولا آزاد فرما. فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق، افغانستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما. اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا. ان نمازیوں کی آمین کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے بزرگ دنیا میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، میرے مولا تو سمیع و بصیر علیم و بذات الصدور، میرے مولا ہر ایک کی نیک حاجات کو پورا فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی دعا یا اللہ پاک وہ جس کام کے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. ان کو درازی عمر اپنے بھائیوں کے ساتھ صحت کے ساتھ آبرو کے ساتھ عطا فرما. ڈی ایم کو بھی آباد و شاد فرما. جو بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئے میرے بلوں نے کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کا لنا اننی فی بحر غم مرکن خود یدی ساحل لنا اشکا لنا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.